بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، بعض واقعات ایسے ایمان افروز ہوتے ہیں کہ جن کو بار بار سننے اور سنانے کو جی کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ایک حقیقی واقعہ ہے کہ کس طرح سے خاتون سورہ یاسین کی آیات کے انگریزی ترجمے کو پڑھ کر اس سے متاثر ہوئی اور ایسی متاثر ہوئی کہ وہ اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ یہ واقعہ کس خاتون کا ہے اور اس خاتون کا اسلام لانے کی مکمل کہانی کیا ہے، اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں اس خاتون کی کہانی کی جانب اور اس کی زبانی آپ کو اس کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے والد کا تعلق تھائی لینڈ سے تھا۔ وہ پیدائشی لحاظ سے مسلمان تھے لیکن عملی طور پر ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، جبکہ میری والدہ بدھ مت تھیں اور والد صاحب سے شادی کے وقت مسلمان ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بعد میں آسٹریلیا آ کر آباد ہو گئے تھے۔ میرا پیدائشی نام ٹینی تھیا تھا۔ میں نے یونیورسٹی آف نیو انگلینڈ آرمیڈیل سے ایم اے اکنامکس کیا اور بزنس مارکیٹنگ اور ہیومن ریسورسز کے مضامین پڑھے۔ پھر میں بطور ٹیوٹر پڑھانے لگی۔ اسی اثنا میں شادی ہو گئی۔ شادی اسلامی قانون کے مطابق ہوئی۔ میرے شوہر کمپیوٹر گرافکس ڈیزائنر تھے۔ وہ شادی کے وقت مسلمان ہوئے تھے لیکن نام کے مسلمان تھے، اسلام پر ہرگز عامل نہیں تھے۔ میرے والد بھی نام کے مسلمان تھے اور انہیں دین کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، نہ انہوں نے ہمیں کچھ بتایا۔ یہی وجہ تھی ہم بھی دین سے مکمل طور پر عاری تھے۔ میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی تھی، اللہ مجھے معاف کرے، میں ملحد تھی۔ میں جب اپنے شوہر کے ساتھ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزار چکی تو ایک وقت مجھ پر ایسا آیا کہ دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا اور میں پریشانی کی حالت میں تھی۔ اس پر میں نے سوچا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب کو کہیں پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو اس نے اس بات کا بہت برا مانا۔ اس نے کہا، نعوذ باللہ، کوئی اللہ نہیں ہے اور نہ نماز وغیرہ کچھ ہے۔ دریں اثنا میرے والدین وفات پا گئے تھے۔ تقریباً 7 سال پہلے آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز اسٹیٹ کے شہر آرمیڈیل کی ایک چھوٹی سی مسجد میں گئی جو کہ غیر ملکی مسلم طلباء کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ وہاں سے میں نے انگلش ترجمے والا قرآن مجید پڑھنے کے لیے مستعار لیا۔ یہ قرآن مجید خادمین الحرمین شریفین الملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے شائع شدہ تھا۔ میں اسے گھر لے جا کر محض اس کی ورق گردانی کر رہی تھی کہ سورہ یاسین کی ان آیات کا ترجمہ میرے سامنے آیا جن میں چاند اور سورج کی حرکت کے بارے میں سائنسی انداز میں بیان کیا گیا تھا۔ اور سورج اپنی معین راہ پر گردش کر رہا ہے، یہ اللہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ ترجمہ پڑھنا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہ تھے، لیکن اتنے بہترین سائنسی انداز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو ضرور ان پر اللہ کی طرف سے وہی ہو سکتی ہے۔ بس اسی لمحے میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں نے اللہ کی کتاب قرآن عظیم الشان کا مطالعہ اور اس میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ میں جب بھی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتی ہوں پہلے میں اپنے سابقہ عمل پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں اور پھر ان پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں قبول اسلام کے بعد مسجد میں جاتی رہی۔ شروع میں پردہ نہیں کرتی تھی، پھر جب نمازیوں نے مجھے بتایا کہ یہ گناہ ہے تو اسی دن سے میں نے اپنے گھر جا کر اسکارف لیا اور پہننا شروع کر دیا۔ نیز اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرنے لگی۔ میں نے خاصی کوشش کی کہ میں اپنے شوہر کو اسلام کے بارے میں قائل کر سکوں، لیکن وہ نہ مانا۔
حالانکہ میری اس سے بیٹی بھی پیدا ہو چکی تھی۔ آخر میں نے اس سے کہا کہ یا اسلام قبول کر لو یا مجھے چھوڑ دو۔ تب اس نے مجھے طلاق دے دی اور مجھ سے اور میری بیٹی سے دستبردار ہو گیا۔ دریں اثنا میں انٹرنیٹ پر اپنے ایک پاکستانی بھائی عبدالصمد سے چیٹنگ کرنے لگی اور ان سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی، جو مجھے وقتاً فوقتاً باہم پہنچاتے رہے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں آسٹریلیا سے اسلام کے لیے ہجرت کر لوں۔ میں نے پاکستان کی جانب ہجرت کرنے کو ترجیح دی۔ اسلام لانے سے پہلے میری بیٹی کا نام توان وارڈ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس کا نام تبدیل کر کے امینہ رکھ دیا۔ میں نے اپنا نام غزوہ بدر کی نسبت سے بدریہ رکھا تھا۔ بیٹی کے حوالے سے میں ام امینہ کہلاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو آسٹریلیا کے کسی اسکول میں بھجوانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہاں تعلیم میں موسیقی اور ان کے پرچم کے آگے ادب و احترام کے لیے مختلف افعال کی ادائیگی شامل تھی، جو کہ مجھے پسند نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں ہی اسلام کی ابتدائی تعلیم و تربیت دی۔ ام امینہ بتاتی ہیں کہ آسٹریلیا میں اکثریت عیسائی مذہب پر یقین رکھتی ہے، لیکن الحمدللہ اب لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر خواتین بڑی تیزی سے اسلام کی طرف آ رہی ہیں۔ چند خواتین نے مسلمانوں کے ساتھ شادیاں بھی کی ہیں۔ اکثر خواتین اپنے تحفظ اور احترام کے لیے اسلام کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، جو کہ صرف اسلام عطا کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے مسلمانوں میں اکثریت عمل سے دور ہے، لیکن وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن و سنت پر مکمل عمل کر رہے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ تو میری رہنمائی فرما۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ سیدھے راستے کی درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ لہٰذا میں ہر کام میں صراط مستقیم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرماتا ہے۔ آخر میں ام امینہ کا ایک پیغام ہے جو کہ پاکستانی خواتین کے نام ہے، وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ام امینہ کہتی ہیں کہ میں پاکستانی مسلمان عورتوں سے یہ کہوں گی کہ وہ اپنے دین کی طرف متوجہ ہوں۔ دنیا کی کچھ حیثیت نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، اسے گزر ہی جانا ہے۔ اگر یہ حقیقت سمجھ لی جائے تو مال، جائیداد، اولاد، ان سب کی حقیقت انسان پر آشکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان کو چاہیے کہ صحیح معنوں میں اسلام کو بطور دین قبول کریں اور رسم و رواج سے ہٹ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ میں نے یہاں پاکستان میں دیکھا کہ اکثر عورتیں شرعی پردہ نہیں کرتی، صرف رواجی پردہ کرتی ہیں۔ جب گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو خوب پردہ کر لیتی ہیں، لیکن گھروں میں نوکروں، دیوروں اور رشتہ داروں کے سامنے پردے کا حق ادا نہیں کرتی، جس کا سارا گناہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے شوہروں کو بھی ہوگا۔ میں ان سے یہی کہوں گی کہ وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ ان کا یہ عمل دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اجر کا ذریعہ ہوگا۔ دوستو، آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ فرمایا کہ ایک نو مسلم خاتون کس طریقے سے مکمل دین پر عمل پیرا ہے، اور اس کو اپنے مسلمان بہنوں کی بھی فکر ہے کہ وہ بھی مکمل دین پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اس ویڈیو کو اپنی خواتین کو لازمی دکھائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی خواتین تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین۔